ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ میرا کالج میں پہلا دن تھا، اسی لیے میں بہت خوش تھا۔ اس دن وہ پہلی مرتبہ مجھے ملی تھی، لیکن کالج میں نہیں بلکہ کالج کے پیچھے والے روڈ پر۔ جب میں وہاں سے گزرا تو وہ اچانک میرے سامنے آ گئی اور میں پہلی نظر میں ہی اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے میری زندگی میں جو ہونے والا ہے وہ ہمیشہ میرے لیے ناقابل فراموش رہے گا، کیونکہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہو جائے گی۔ میرا نام عارف ہے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر عورتوں کو پیر کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارا خاندان نہ تو وڈیروں کا تھا اور نہ ہی اتنے غریب تھے کہ تعلیم سے کوسوں دور رہے ہوں۔ اس کے باوجود مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں ہمارے خاندان میں عورتوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں تو وہ حالات بالکل نہیں تھے جو میں اپنے خاندان کے باقی گھروں میں دیکھتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سب دیکھا اور سنا تھا، لیکن صرف میرے ابا تھے جو عورتوں کی عزت بھی کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد ابا میری اماں کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ ہم اماں ابا کے ساتھ شہر میں رہتے تھے۔ گھر ہمارا اپنا تھا جس میں اماں ابا کے علاوہ ہم 6 بہن بھائی ہنستے کھیلتے تھے۔ ہماری 4 بہنیں ہم دونوں بھائیوں سے بڑی تھیں۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ میں جب 4تھی کلاس میں تھا اس وقت میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی، اور پھر باجی کی شادی کے 1 سال بعد ہی میں ایک بھانجے کا ماموں بن گیا، جو میرے لیے بڑی انوکھی بات تھی۔ ابا کا ایک چھوٹا سا جنرل سٹور ہے جو انہوں نے شہر آنے کے بعد ہی سیٹ کیا تھا۔ جب میں 6ٹھی کلاس میں پہنچا تو میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ پھر اس وقت میرے بھائی کامران نے ابا کی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ کامران بھائی اس وقت میٹرک کر چکے تھے اور انہوں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں جو گھر میں تھیں وہ بھی انٹر پاس کر چکی تھیں اور اب اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج سنبھالتی تھیں۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے میٹرک میں پہنچنے تک میری ساری بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور میں ساری بہنوں کے بچوں کا ماموں بھی بن جاؤں گا۔ پہلے تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں اتنا چھوٹا سا ہوں اور مجھے ماموں کہنے والے بھی دنیا میں آ گئے ہیں، اور کبھی کبھی میں اپنے بھانجوں کے مجھے ماموں کہنے سے چڑ بھی جاتا تھا۔ اس وقت سب گھر والے ہنسنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ماموں بن جانا اتنی بری بات تو نہیں ہے، تم جتنا غصہ کرتے ہو۔ تو میں کہتا تھا کہ میں تو ابھی بچہ ہوں اور یہ لوگ مجھے بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ماموں کہہ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن پھر میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ ہمارا خاندان زیادہ تر گاؤں میں رہتا تھا۔ ہم کسی سے زیادہ ملتے جلتے تو نہیں تھے، مگر کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا تو ابا ہمیں لے کر خاندان میں ضرور جاتے تھے۔ میرے 2 تایا اور ایک چچا بھی تھے جو گاؤں میں ہی الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ ہم نے اپنے چچا اور تایا سمیت باقی سب رشتہ داروں کے گھروں میں عورتوں کو ہمیشہ مردوں کے مقابلے میں بہت پیچھے دیکھا تھا، بلکہ مجھے تو لگتا تھا ان کے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، کیونکہ جب بھی سب اکٹھے ہوتے تھے تو سب آپس میں ہنستے بولتے تھے، لیکن میری تائی اور چچی خاموشی سے کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ یہی حال میری پھپھیوں کا تھا۔ کسی معاملے میں رائے دینے کی بات ہو یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی، میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے لیے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ لوگ تو بڑے آرام سے اپنے مردوں کے ظلم اور زیادتیوں کو سہ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تو عید کے موقع پر ہم سب بڑے تایا کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میری چچی سب کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے میرے تایا یعنی اپنے جیٹھ کو چائے کا کپ دینے کے لیے ان کی طرف بڑھایا تو وہ کپ اچانک سے چچی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور ساری چائے چھلک کر تایا کے پیروں پر گر گئی۔ اس وقت میرے چچا نے سب کے سامنے چچی کو بہت برا بھلا کہا تھا اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے سنتی رہیں۔ باقی سب کے لیے یہ بالکل عام سی بات تھی، لیکن میرے ابا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے چچا کو خاموش کروا دیا۔ ہم بچپن سے اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوا دیکھتے آ رہے تھے، لیکن ہمیں بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ میری اماں یا 4 بہنیں کبھی بھی ابا یا ہم بھائیوں کے مقابلے میں کمتر نہیں رہی تھیں، بلکہ ابا تو ہر معاملے میں اماں اور میری بہنوں کی رائے لینا بھی بہت اہم سمجھتے تھے۔
یہاں تک کہ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہوئیں تو ابا نے ان کو لڑکوں کی تصویریں دکھا کر ان کی رضامندی معلوم کی تھی۔ اس کے بعد ہی رشتے پکے ہوئے تھے، اور اپنی شادیوں پر خریداری بھی میری بہنوں نے خود اماں کے ساتھ جا کر کی تھی۔ مجھے اپنے خاندان، اپنے گھر کے ماحول کا فرق کبھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں اس فرق کو اور ان تمام وجوہات کو سمجھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ابا اپنے خاندان سے علیحدہ بھی ہوئے تھے اور ان سب سے الگ بھی تھے۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا جب میری باقی دونوں بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ وہ دونوں بیاہ کر ایک ہی گھر میں گئی تھیں، لیکن ان کی شادی سے پہلے میں نے اپنی باجی سے اپنے خاندان والوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گاؤں میں عام طور پر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ہمارے خاندان میں بھی کسی نے اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا۔ لیکن میرے ابا کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ابا نے دادا جی سے اسکول جانے کی ضد کی تھی، حالانکہ اس وقت ابا کی عمر 5 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ دادا نے میرے ابا کو گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابا ذہین تھے اور پڑھائی کے شوق نے انہیں اسکول میں نمایاں پوزیشن لینے میں مدد کی، تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے دادا سے بات کر کے ابا کو پڑھنے کے لیے شہر بھجوا دیا تھا۔ شہر میں دادا کے دوست کے پاس ابا رہتے تھے۔ یہیں پر ابا نے میٹرک مکمل کیا اور پھر کالج میں جانا چاہتے تھے، لیکن دادا نے ابا کی شادی برادری سے باہر کروا دی، کیونکہ ابا نے صاف کہہ رکھا تھا کہ وہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری اماں بھی تھوڑا بہت پڑھی لکھی عورت تھی، اور پھر گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے میرے ابا کی سوچ اور نظریات کچھ بدل چکے تھے، جبکہ باقی پورا خاندان وہی پرانے رسم و رواج اور دقیانوسی خیالات کا مالک تھا۔ میرے ابا کے علاوہ ان کے کسی بہن بھائی نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور لڑکے لڑکیوں کے درمیان فرق والی وہی سوچ ان سب کی تھی جو عام طور پر پرانے زمانے کے لوگوں میں ہوتی تھی۔ حالانکہ میرے دادا اتنی زیادہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن میرے دونوں تایا اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ وہ تو اپنی بیویوں کو بھی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ تو ان کے نزدیک صرف کام کرنے اور بچہ پیدا کرنے کے ذریعے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عورتوں کو صرف گھر سنبھالنے اور نسل بڑھانے کے لیے بیاہ کر گھر میں لایا جاتا ہے۔ اور پھر جب ابا کی شادی ہوئی تو ان کا رویہ اماں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ بات میرے دونوں تایا کو پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میرے ابا اپنی بیوی کے غلام بن گئے ہیں اور وہ عورت کو سنبھالنے کا گر نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی گھر پر حکمرانی نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ میرے ابا کہتے تھے کہ عورت اور مرد کا ہر رشتہ برابری کا متقاضی ہے۔ اگر عورت بیوی ہے یا بیٹی یا ماں ہے یا بہن ہے تو وہ ہر روپ میں اور ہر رشتے میں قابل احترام ہے۔ اس کے جو حقوق ہیں وہ اسے ہر حال میں ملنے چاہیے۔ لیکن ابا کی یہ باتیں پورے گاؤں والوں کو بہت عجیب لگتی تھیں۔ اس کے بعد تو سب نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے بارے میں بالکل سوچنا بھی بند کر دیا۔ بیٹوں کو پڑھاتے تھے لیکن گاؤں کے اسکول میں ہی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ شہر جا کر پڑھنے سے ان کے بیٹے ابا کی طرح بگڑ جائیں گے۔ میرے ابا خاندان اور گاؤں والوں کی ساری باتیں بھی برداشت کرتے تھے اور گھر والوں کے رویے بھی، لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ میری اماں سے کھانے میں نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ اس بات پر دونوں تایا نے اماں کو باتیں سنانا شروع کر دی، لیکن ابا نے اپنے دونوں بھائیوں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ آپ دونوں کو میری بیوی سے بدتمیزی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مرد کو اس طرح کسی بھی عورت کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر تو تایا بے حد غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنی بیوی کی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ، کیونکہ ہمارے گھر میں تم دونوں رہو گے تو ہمارے گھر کا ماحول ہی خراب ہوگا۔ ہماری بیویاں تو بگڑیں گی اور ہماری بیٹیاں بھی بے لگام ہو جائیں گی۔ ابا کو بڑے بھائیوں کی باتوں اور سوچ پر بڑا افسوس تھا۔ انہوں نے دادا سے اپنا حصہ مانگا اور ہمیشہ کے لیے شہر روانہ ہو گئے۔ میرے ماموں نے ابا کو شہر میں رہنے اور بسنے میں بڑی مدد کی تھی۔ کاروبار کے متعلق بھی ماموں نے ابا کی بات چیت کچھ بااعتماد لوگوں سے کروائی، اور گھر دلانے کے لیے بھی وہی آگے آگے رہے۔ اس طرح ابا اماں اپنے خاندان سے الگ ہو کر شہر میں آ کر بس گئے تھے۔ اس وقت ابا اور اماں کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابا کو عورت کی حیثیت اور مرتبے کا احساس زیادہ تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر آج اپنی بیوی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ان کی بیٹیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی،
اور پھر شہر آنے کے تھوڑے عرصے بعد جب 2 بیٹیاں اور ابا کے آنگن میں آ گئیں تو خاندان والوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، مگر ابا کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ بیٹیوں کے باپ ہیں۔ پھر ہم دونوں بھائیوں کی پیدائش نے اماں ابا کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ ابا نے ہماری تربیت اور پرورش بھی اسی طرح کی تھی جیسے وہ سب کی سوچ کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنے گھر میں وہ ماحول بننے نہیں دیا جو ہمارے خاندان میں ہر جگہ موجود تھا۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی ابا نے خاندان سے باہر پڑھے لکھے لوگوں میں کی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ بڑے بھائی کامران نے انٹر مکمل کر لیا تھا اور وہ ابا کی دکان ہی سنبھال رہے تھے۔ اماں کہتی تھیں کہ اپنا کاروبار ہے اس لیے اسے ہی آگے بڑھانا اچھا رہے گا، جبکہ میں تو پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ میں کالج بھی جاؤں گا اور پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کروں گا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں میڈیکل فیلڈ میں چلا جاؤں، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو فی الحال اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ میں جب کالج میں پہنچا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ میں دنیا کو ہر اینگل سے دیکھنے اور پرکھنے کی سوچ رکھتا تھا۔ مجھے نئے نئے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں ماں باپ کا کچھ زیادہ ہی لاڈلا بیٹا بھی تھا، جبکہ کامران بھائی بہت سنجیدہ مزاج اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ جتنے سیدھے سادے تھے میں اتنا ہی تیز ترار تھا۔ میرے دوست بھی بہت زیادہ تھے، جس سے شرطیں لگا کر میں گیم جیت جاتا تھا، اور مجھے چیلنج بڑے پسند تھے، یہاں تک کہ میں وہ کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا تھا جس سے لوگ دور رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرا کالج میں پہلا دن تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ کالج کے پیچھے والی سڑک شام کے بعد سے بالکل سنسان ہو جاتی ہے، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوست نے مجھے چیلنج دیا کہ میں آج شام کو اکیلا اس سڑک پر پیدل جاؤں گا۔ میرے دوست سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ثبوت ملے گی میں نے اپنا چیلنج پورا کیا ہے، اور میں تھا بھی ایسا ہی کہ اپنی زبان اور عزت رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ تو معلوم نہیں تھا، لیکن کالج میں ہی سنا تھا کہ وہاں پر چڑیلیں پھرتی ہیں، اسی لیے رات کے وقت وہاں سے کوئی بھی گزرتا نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا ہنسا تھا، اور پھر شام کے بعد جب اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تو ہم گاڑی میں وہاں پہنچ گئے۔ وہ گاڑی میرے دوست کی تھی۔ وہ مجھے اور میرے 2 دوستوں کو سڑک کی ایک طرف اتار کر خود دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے ٹائم دیکھا اور مجھے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے کہا۔ میں سڑک پر پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر لائٹس بھی بہت کم لگی ہوئی تھیں اور دونوں طرف درخت زیادہ تھے، اس وجہ سے بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ سڑک کے ایک سائڈ پر کالج اور پھر یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے وہ سائڈ بالکل سنسان پڑی تھی، جبکہ دوسری طرف کچھ راستے چھوٹی گلیوں اور محلوں کی طرف نکلتے تھے، لیکن وہاں سے بھی کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کافی دیر بعد کوئی اکا دکا گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، مگر مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی سنسان ویران علاقے میں نکل آیا ہوں جہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ میں تو وہاں آیا بھی پہلی بار تھا۔ ایسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے میرے دونوں دوست بھی دکھائی نہیں دیے، کیونکہ میں کافی آگے نکل آیا تھا۔ سڑک بہت بڑی تھی۔ ابھی تک وہ دوست بھی نہیں ملے تھے جو آگے گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں وہاں پر ابھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا انہیں کال کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر نمبر ملانے کی کوشش کی، اس وقت مجھے کسی کی چوڑیوں کی کھن کھناہٹ سنائی دی۔ میں ایک دم چونک سا گیا کہ یہاں پر کس کی چوڑیاں بج رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک سے ایک لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں اس کا چہرہ بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسے لگا جیسے واقعی کوئی چڑیل خوبصورت روپ لے کر میرے سامنے اچانک سے آ گئی ہو، لیکن میں نے فوراً یہ خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیا، کیونکہ میں ڈر کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ میرے دوستوں کی کوئی شرارت ہوگی، ورنہ اچانک سے لڑکی یہاں کیسے آ سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میں یہاں پر بھاگتی ہوئی آئی تھی کہ کوئی سواری مل جائے، مگر یہاں کوئی سواری تو نہیں ہے، لیکن آپ پلیز میری مدد کریں۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فوراً مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جہاں وہ میرے سامنے آئی تھی
वहीं दाईं तरफ दरख्तों के साथ एक छोटी सी गली थी जिसमें वो मुझे ले कर गई। थोड़ा सा आगे जाकर कुछ घर भी नजर आने लगे। उनमें से एक घर उसका था। मैं उसके साथ अंदर गया तो वाकई उसकी माँ बहुत ज़्यादा खांस रही थी। घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए वो बेचारी परेशान हो गई और इस तरह सड़क पर निकल गई थी। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया और फिर हम उस लड़की की अम्मा को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। वो दोनों माँ बेटी अकेली रहती थीं। लड़की ने मैट्रिक किया हुआ था। उसके बाद वो बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और उसकी अम्मा कॉलेज के लिए समोसे बनाकर बेचा करती थी। इस तरह दोनों का गुजर बसर होता था। उसके अब्बा का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था। ये सब मुझे हॉस्पिटल में ही पता चला था। उसकी अम्मा को बहुत बुखार और खांसी होने की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने उनको दवा दिलवाई और फिर वापस घर छोड़ दिया। उसके बाद कभी कभी मेरी उस लड़की से मुलाकात होने लगी थी। उसकी अम्मा के लिए दवाई और फ्रूट वगैरह ले जाता था। उसका नाम सानिया था। वो बहुत अच्छी और खुददार लड़की थी। उसने हमेशा मुझे दवा और फल उसके घर ले जाने से मना किया था, मगर मैं इंसानियत के नाते ये सब कर रहा था। कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सानिया से मोहब्बत करने लग गया था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि अभी अम्मा और अब्बा मेरी शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो कामरान भाई की शादी होनी थी और मैं तो अभी पढ़ रहा था। इसीलिए मैंने सही वक्त इंतज़ार करने का इरादा किया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लग गया। मेरे इंटर का इम्तहान मुकम्मल हुआ तो मुझे एक अहम कोर्स के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। कोर्स तकरीबन 1 साल का था और मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब्बा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए थे। उनका कहना था कि या तो मैं वो कोर्स करने चला जाऊं या फिर भाई के साथ दुकान संभालने लग जाऊं। मैं दुकान पर हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं अपना शहर छोड़कर इस्लामाबाद चला गया। वहाँ जाने के बाद सानिया से मेरा राब्ता ना होने के बराबर रह गया था, क्योंकि उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो अपनी एक सहेली के फ़ोन से मुझसे बात किया करती थी और जब तक वो ख़ुद फ़ोन नहीं करती थी मैं उसे कॉल नहीं कर सकता था। मैं उसकी इन मजबूरियों को समझता था। हालांकि मैंने उसे ये भी कहा था कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक फ़ोन लेकर दे दूँगा, मगर वो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई थी। उसका कहना था कि उसके चचा और चच्ची बहुत सख्त और शकी किस्म के हैं और उनके घर में जब भी आते हैं तो एक एक चीज़ की तलाशी लेते हैं। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसके चचा कोई ड्रामा करने का मौका मिले। फिर मुझे इस्लामाबाद गए हुए 6 महीने गुजर गए तो मेरा सानिया से मुकम्मल तौर पर राब्ता ख़त्म हो चुका था। मैं उसके फ़ोन का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा, मगर उसका फ़ोन नहीं आता था। मैं बेहद परेशान था। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। कई मर्तबा मैंने उसकी सहेली के फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, मगर इस डर से नहीं कर पाता था कि कहीं उसके लिए कोई मसला ना बन जाए। उन्हीं दिनों में अब्बा ने कामरान भाई की शादी तय कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि जब 3 महीने बाद कामरान भाई की शादी में जाऊंगा तो उस वक्त सानिया से ज़रूर मिलूंगा। ये सोच कर ही मैं खामोशी से वक्त गुजारने लग गया। मेरा कोर्स बहुत अच्छा जा रहा था और पूरे चांसेस थे कि मेरी जॉब भी उसी कंपनी में लग जाएगी जिसके तहत मैं वो कोर्स कर रहा था। इसीलिए मुझे अच्छे नंबरों से अपनी कारकर्दगी को साबित भी करना था। फिर जब कामरान भाई की शादी के दिन करीब आए तो मैंने बड़ी मुश्किल से 5 दिन की छुट्टी ली और शादी अटेंड करने चला गया। भाई की शादी जिस लड़की के साथ तय हुई थी, मैंने सुना था कि वो शरई तौर पर पर्दा करती थी। इसलिए अम्मा ने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि अपनी होने वाली भाभी के साथ किसी किस्म का हंसी मजाक न करूं, बल्कि मुझे उसके पर्दे का एहतराम करना चाहिए। मैंने भी दिल में यही इरादा किया था और फिर जब भाभी ब्याह कर हमारे घर आ गई तो मैं उनको उसी वजह से देख नहीं पाया था, लेकिन 2 दिन में ही अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत अच्छी नेचर की मालिक थीं। फिर मैं वापस इस्लामाबाद चला गया, लेकिन जाने से पहले मैं सानिया से मिलने उसके मोहल्ले में गया तो मुझे पता चला कि सानिया की अम्मी का इंतकाल हो गया है और वो माँ के मरने के बाद घर छोड़कर कहीं जा चुकी है। ये खबर मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा किसी से पूछ भी नहीं सकता था। मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं इतने मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं था और उस वक्त कोर्स कर रहा था जब मैंने उसकी बात मानी थी और इस्लामाबाद चला गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ ढूंढूं।
میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور مجھے ہر صورت میں واپس جانا تھا، سو میں چلا گیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میرا کورس مکمل ہونے کے بعد وہیں اسلام آباد میں میری نوکری بھی ہو گئی تھی، مگر میں ہر 3 مہینے بعد 10 یا 15 دن کی چھٹی پر اپنے گھر جایا کرتا تھا، تو وہ بھی میری پہلی چھٹیاں تھیں جب میں بھائی کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ گھر جا کر رہ رہا تھا۔ بھابھی مکمل طور پر پردہ کرتی تھی، ہر وقت گھر میں بڑی سی چادر اوڑھ کر رکھتی اور چہرے پر بھی نقاب رہتا تھا، لیکن وہ بہت اچھی تھی، ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بہنیں بھی مجھ سے ملنے کے لیے اپنے میکے آئی تھیں، انہوں نے بھی بھابھی کے رویے اور مزاج کی بہت تعریف کی۔ میں خوش تھا کہ چلو کامران بھائی کو ایک اچھا ہم سفر مل گیا تھا۔ اس دن ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، میری وجہ سے بھابھی ایک طرف ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سب کے ساتھ باتوں میں شامل ضرور تھیں۔ وہ سب میری شادی کی بات کر رہے تھے، جبکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے کہا کہ اب تو میرا کورس بھی پورا ہو چکا ہے اور نوکری بھی لگ گئی ہے، تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے اس وقت ثانیہ کی یاد آ گئی، تو میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کھانا چھوڑ کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میری یہ حرکت کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اس وقت سب خاموش رہے، اور پھر جب رات کو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تو ابا میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ سب خیریت تو ہے؟ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیا بات ہے؟ مجھے تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تو میں نے ابا سے کہا کہ بس دل کبھی کبھی عجیب سا ہو جاتا ہے، کیونکہ شروع سے فیملی کے ساتھ رہا ہوں اور اب وہاں اکیلے رہنا پڑتا ہے، اسی لیے جب بھی یہاں آتا ہوں تو پھر واپس جا کر میرا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے۔ تو ابا کہنے لگے کہ اسی لیے تو ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تم اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جب میرا دل مانے گا تو میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بات سن کر ابا خاموش ہو گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ چھٹیاں پوری ہوئیں تو میں واپس نوکری پر چلا گیا تھا۔ میں ثانیہ کو کسی بھی طرح بھول نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی چھٹیوں میں گھر جاتا تو اسے تلاش کرنے کے لیے ضرور نکلتا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملتی تھی۔ مجھے تو صرف اس کے اسی گھر کا پتہ تھا جہاں وہ مجھے ملتی رہی تھی۔ اب تو وہاں کوئی اور رہنے آ چکا تھا، لیکن میں نے اس کی تلاش بند نہیں کی تھی۔ ایسے ہی جب میں پھر 3 مہینے بعد گھر گیا تو ایک رات بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے۔ اس دن کامران بھائی کو مال لینے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا اور وہ اگلے دن لوٹنے والے تھے۔ بھابھی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ جلدی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئیں، لیکن اماں کو بہت فکر ہو رہی تھی، اسی لیے آدھی رات کو اماں اٹھ کر بھابھی کے کمرے میں چلی گئیں تاکہ ان کی طبیعت اور خیریت معلوم کر سکیں۔ لیکن یہ دیکھ کر اماں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بھابھی کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اماں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن بھابھی کہیں نہیں تھی۔ پھر اماں نے مجھے اور ابا کو جگایا تو ہم بھی بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر بھابھی رات کے وقت کہاں چلی گئی تھی، وہ بھی کسی کو بنا بتائے۔ ہم نے یہ بات کامران بھائی کو نہیں بتائی تھی، خود ہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح بھابھی سے رابطہ ہو سکے، مگر وہ اپنا فون بھی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ ہم تینوں بے حد پریشان ساری رات ان کا انتظار کرتے رہے، نہ ہی ابا سوئے تھے اور نہ ہی میں۔ ہمیں فکر ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر بھابھی گھر نہیں آتی تو ہم بھائی کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن جیسے ہی صبح فجر کی اذانیں ہوئیں، اس کے بعد گھر کا دروازہ بجنے لگ گیا۔ میں نے فوراً جا کے دروازہ کھولا تو بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل پردے میں تھی، لیکن ان کے پاس نومولود بچہ بھی تھا۔ وہ اندر آئیں تو اماں اور ابا بہت زیادہ حیران ہوئے کہ وہ کس کا بچہ لے کر آئی تھی اور وہ گئی کہاں تھی۔ اماں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ میری بہن کی ایک سہیلی تھی، کچھ ٹائم پہلے اس نے کسی سے شادی کی تھی، مگر وہ آدمی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور رات جب اس نے ایک بچی کو جنم دیا تو وہ خود اس دنیا سے جا چکی ہے۔ مجھے میری بہن کا فون آیا تھا تو میں کسی کو بغیر بتائے جلدی میں چلی گئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے بچوں کی کتنی خواہش ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس بچی کی زندگی خراب ہو، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں اور میں ہی اسے ماں بن کر پالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر ابا نے بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بس تم جانے سے پہلے ہمیں بتا دیتی یا عارف کو ساتھ لے جاتی تو ہم اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اس بات پر بھی بھابھی نے ابا سے معذرت کر لی اور پھر وہ بچی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔
اب اماں بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میں یہ سب سن کر حیران پریشان ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھابھی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی باتیں سن کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آخر مجھ سے بھی تو ایک گناہ ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں ثانیہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ کاش میں اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ جاتا اور نہ ہی اس کی بات مانتا تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی۔ وہ بچی بہت پیاری تھی۔ کامران بھائی بھی بہت خوش تھے۔ میرا تو اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ غیر نہیں۔ شاید اسی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کیونکہ اب تو ویسے بھی وہ میری بھتیجی بن کر اس گھر میں آئی تھی اور ہم سب دل سے اسے قبول کر چکے تھے۔ کچھ دن بعد میری چھٹیاں ختم ہو گئیں تو میں واپس اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں جا کر اب مجھے چھوٹی پری بہت زیادہ یاد آتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں اور اس کے ساتھ خوب کھیلوں، اور اس مرتبہ مجھے چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار تھا۔ پھر جب چھٹیاں ہوئیں اور میں گھر گیا تو ننھی پری سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ 4 مہینے میں تھی اور بہت پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا نام اماں نے فائزہ رکھا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتا تھا۔ سارا دن اسے اپنی گود میں اٹھائے رکھتا لیکن میرا دل نہیں بھرتا۔ تو دوسری طرف اب ثانیہ کی تلاش بھی اس کے پرانے محلے میں جاتا تھا۔ ایک دن میں وہیں پر گیا ہوا تھا جب مجھے اچانک وہاں بھابھی رکشے سے اترتی ہوئی نظر آئیں۔ بھابھی کے ساتھ فائزہ بھی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ چھوٹی پری کو لے کر اس علاقے میں کیوں گئی تھی، اسی لیے بھابھی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب بھابھی اس گھر میں داخل ہوئیں جو ثانیہ کی سہیلی کا گھر تھا۔ میں کچھ دیر گھر کے باہر کھڑا بھابھی کا انتظار کرتا رہا، مگر جب 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھابھی باہر نہیں آئی تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ ایک 10 سال کا بچہ دروازہ کھولنے آیا تھا۔ میں نے اس سے بھابھی کا نام لے کر کہا کہ ان کو باہر بلا دو۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی باہر آئیں تو مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ میں تو یہاں کسی سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ گھر کس کا ہے؟ تب بھابھی نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ان کی بہن کا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تو کیا ثانیہ کی سہیلی بھابھی کی بہن تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ فوراً میرے ساتھ گھر چلیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو بھابھی بھی کچھ پریشان سی ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں فائزہ کو لے کر ابھی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی اندر چلی گئیں، لیکن دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھیں، اور پھر مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی تھی کیونکہ میں نے کھلے دروازے میں سے اندر ثانیہ کو بھابھی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فائزہ کو بہت پیار کر رہی تھی۔ میں بے حد حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں بھی اسی وقت گھر کے اندر چلا گیا اور ثانیہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کتنا تلاش کیا مگر کہیں ملتی ہی نہیں تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ بھابھی وہاں کھڑی ہوئی یہ سب سن رہی تھی اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اماں کے انتقال کے بعد مجھے چچا اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر تھوڑے دن میں امید سے ہو گئی تو میرا وہاں رہنا مشکل تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ بات میں چچا کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ تو مجھے جان سے مار دیتے۔ اسی لیے میں خاموشی سے چچا کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنی سہیلی کے پاس رہنے آ گئی تھی اور اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی میرے یہاں ہونے کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ تو ہمارا نکاح کے بارے میں جانتی تھی، اسی لیے اس نے میرا پورا ساتھ دیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری سہیلی کی کزن تمہاری بھابھی ہے۔ یہ بات مجھے 1 مہینہ پہلے پتہ چلی، مگر میں کیسے ان سے یہ بات کر سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ پھر میں نے بھابھی کو بتایا کہ جب مجھے اسلام آباد جانا تھا تب ثانیہ کے چچا زبردستی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ بس پتہ نہیں کون سا ایسا کمزور لمحہ تھا جس میں ہم نے کورٹ میرج کا فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کو تکمیل تک پہنچا دیا، لیکن کسی کو بتا نہیں سکے تھے۔ پھر ثانیہ نے ہی مجھے اپنی قسم دے کر اسلام آباد بھیجا تھا۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، جبکہ میں پتہ نہیں کتنی بار اس محلے اور گلی کے چکر لگا چکا ہوں۔ یہ سن کر بھابھی خاموش کھڑی رہیں، پھر کہنے لگیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ سارا معاملہ کیسے سیٹ کرنا چاہیے۔ پھر بھابھی نے فائزہ کو ثانیہ کے حوالے کیا اور مجھے لے کر گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر سارا معاملہ اماں ابا کو بتایا تو وہ بھی حیران پریشان ہو کر سن رہے تھے۔
پھر اماں نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ بچی پتہ نہیں کن حالات سے گزری، اب ہم اسے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا اور بھابھی بھی بڑی خوش تھی۔ اسی شام ہم سب جا کر ثانیہ کو اپنے گھر لے آئے۔ کچھ دن بعد ثانیہ میرے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی اور بھابھی نے فائزہ بھی ثانیہ کی گود میں یہ کہہ کر ڈال دی کہ اللہ مجھے بھی جلدی اولاد دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔